وہ ایک گرم دوپہر تھی۔ اسکول سے واپس آ کر وہ ابھی فارغ نہیں ہوئی تھی کہ بھابھی نے آواز لگا دی کہ ذرا گھر کی صفائی دیکھو، کچھ مہمان آئیں گے شام تک۔ جیسے تیسے بڑبڑاتے ہوئے اس نے جھاڑو اٹھائی اور ایک نظر صحن پر ڈالی۔ اف اللہ، آج ہی آنا تھا۔ کسی کو کیا پہلے سے نہیں بتا سکتے؟ یہ آنے والے رخسار گھر میں دوسرے نمبر پر تھی اور بڑی بہن تہمینہ کے لیے رشتے دیکھے جا رہے تھے۔ تہمینہ ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی، جبکہ رخسار خوبصورت اور خوش شکل پر کشش لڑکی تھی۔ یہ لوگ 4 بہن بھائی تھے۔ بھائی دونوں بڑے تھے، اس لیے اماں نے پہلے ہی ایک بھائی کی شادی کر دی تھی اور دوسرے کی تہمینہ کی بات کرنے کا ارادہ تھا، مگر کوئی رشتہ رکتا ہی نہیں تھا۔ اس بیچاری کی کم شکل و صورت کی وجہ سے اب تو چڑچڑی ہو چلی تھی۔ جب کوئی رشتہ آتا تھا، بیچاری رخسار کی شامت آتی، کام بھی اسے ہی کرنا پڑتا اور بار بار اماں اسے تلقین کرتیں کہ سامنے نہیں آنا۔ آج بھی وہ غصے میں سرخ ہو رہی تھی، مگر بہن کی محبت بھی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے یہ لوگ بس میری بہن کو پسند کر لیں۔ اللہ اللہ کر کے شام کو مہمان آئے اور وہ سارے گھر سے چھپ کر چھت پر بنے کمرے میں آ چکی اور سو گئی۔ مغرب کے بعد اماں کی آواز سے آنکھ کھلی اور اماں کا مغموم چہرہ سب بتا گیا۔ اسی طرح بہت سارے دن بیت گئے اور وقت پر لگا کہ اڑا آج اس کے فرسٹ ایئر کا پہلا پیپر تھا اور بھابھی کی طبیعت بھی خراب تھی۔ بھائی بھابھی کو چھٹی کر کے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے تھے۔ اسے بھی سینٹر لیتے گئے اور واپسی پر لینے کا کیا پیپر بہت اچھا ہوا۔ باہر نکلی تو بھائی انتظار کر رہے تھے۔ وہ گاڑی میں جا بیٹھی، بہت تھکن ہو رہی تھی۔ بھائی جانیں دیکھ کر مسکرانے لگے۔ وہ بھی فوراً آنکھ دکھا کر بولی، بس آئس کریم بھائی جانیں، اور دونوں نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ بھائی نے گاڑی موڑی اور تھوڑا آگے آئس کریم پارلر پر روک کر آئس کریم لینے چلے گئے۔ پھر جلد ہی لوٹ آئے، مگر ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جو بہت بے تکلفی سے گاڑی میں آ بیٹھا۔ وہ جھجک گئی، مگر بھائی جان اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اس کی طرف آئس کریم بڑھا کر بولے، رخسار یہ شاہان ہے، تم کو تو یاد بھی نہیں ہوگا، پہلے ہم پڑوسی تھے جب تم چھوٹی تھی اور شاہان بھی چھوٹا ہی تھا۔ آج اس نے مجھے پہچان لیا اور روک لیا۔ پھر وہ لوگ کافی پرانی باتیں کرتے رہے اور شاہان اسے کبھی کبھی پلٹ کر دیکھ لیتا اور ایک نظر اور ایک دم سمٹ جاتی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا، تھکن سے برا حال، اور بھائی جانی دیر لگا رہے تھے۔ کچھ دیر میں وہ لوگ ایک دوسرے سے ایڈریس لے کر روانہ ہوئے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسرے دن چھٹی تھی اور سب ہی گھر میں موجود تھے۔ صبح 11 بجے کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ تہمینہ باجی دروازے پر گئیں تو شاہان کو نہ پہچان سکیں اور بھائی جانی سے آ کر بولی کہ کوئی لڑکا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے۔ بھائی اٹھ کر گئے تو ہنستے ہوئے اسے اندر لے کر آ گئے اور اماں کو بتایا کہ یہ شاہان ہے۔ ایک لمحے کو اماں بھی نہیں پہچان سکیں اسے، پھر ایک دم آگے بڑھ کر ماتھا چوم لیا۔ شان کو جھک کر اپنا ماتھا اماں کے سامنے کرنا پڑا اور رخسار نے اماں کے پیچھے سے اس کا جائزہ لینا۔ لمبا چوڑا سایہ گندمی رنگ کا لڑکا، جس کی کالی مونچھیں اس پر بہت خوب لگتی تھیں، خاص کر جب دھیمی سے مسکراہٹ ہو۔ اماں سب سے اس کا تعارف کرا رہی تھیں اور وہ سب سے سرغم کر کے مل رہا تھا۔ رخسار چپکے سے وہاں سے کھسک گئی، اسے اجنبیوں سے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ تہمینہ باجی تیزی سے کچن میں آئیں، وہ خوش نظر آ رہی تھیں۔ رخسار کو بہن کو دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا، مگر وہ اس کی خوشی کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ مگر کہیں اس کو دل میں افسردگی بھی نہیں ہوئی، مگر وہ سر جھٹک کر بسکٹ پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ تہمینہ نے جلدی سے چائے نکالی اور دونوں آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ اماں جان کو بتا رہا تھا کہ اس کے بڑے بھائی ڈاکٹر بن چکے ہیں اور ڈاکٹر سے ہی شادی کی ہے اور ایک ہاسپٹل بھی بنایا ہے اور دونوں بہت بزی رہتے ہیں۔ اماں نے سر کے اشارے کیا اور چائے دونوں تو رخسار نے آگے بڑھ کر اس کو چائے پکڑائی۔ شاہان نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی، وہ ایک دم سٹپٹا گئی اور پیچھے ہٹی اور تہمینہ سے جا ٹکرائی اور شاہان کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔